أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صدق اللہ العظیم. شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ افسوس کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو بھلا بیٹھو گے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا. یقیناً زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے ان کو زمین کی زینت اور سجاوٹ کا ذریعہ بنایا ہے. اس لیے بنایا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اور یقیناً ہم زمین پر جتنی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو ہم صاف اور سپاٹ کر دیں گے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. یہ 3 آیتیں آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی اور پڑھی گئی ہے. پہلی جو آیت آج کی مجلس میں اور آج کی تفسیر کی محفل میں تلاوت کی گئی سورہ کہف کی آیت نمبر 5 اور اس کے بعد آیت نمبر 6 اور پھر آیت نمبر 7. جو پہلی آیت آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت پاک میں اللہ تعالی مخاطب فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی بات پر جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو ان کے غم اور ان کے کڑن میں ایسا لگتا ہے کہ آپ کہیں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں، اپنے آپ کی کہیں آپ جان نہ کھو بیٹھیں. تو یہ جو آیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اس آیت پاک کا ایک قصہ ہے، شان نزول ہے کہ اس زمانے میں کفار کے کچھ بڑے بڑے لوگ تھے. ان کے نام یہاں کتاب میں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کفار کے کچھ بڑے بڑے لوگ مکہ مکرمہ میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل، نضر ابن حارث، امیہ بن خلف، عاص بن وائل، اسود بن المطلب اور ابو البختر، یہ جو بڑے بڑے کافروں کے سردار تھے، یہ ایک دن ایک مجلس میں جمع تھے اور باتیں کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے جب ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی تکلیف ہوئی، اور پھر اور زیادہ تکلیف اس وقت ہوئی کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو جھٹلا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت کا انکار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی، بہت زیادہ غم ہونے لگا، کیونکہ یہ لوگ اس زمانے میں بہت ہی زیادہ شر پر اترے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، طلب تھی کہ میں نے اللہ کی طرف سے جو دین لایا ہے اور میرے اوپر اللہ کا جو کلام نازل ہوا ہے تو میں ان لوگوں کو جلد سے جلد پہنچا دوں اور یہ لوگ میری بات کو مان لیں۔ اور یہ ہے کہ زیادہ مخالفت کرتے تھے، زیادہ شر پر اترتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، کیونکہ جتنے پیغمبر آئے سب کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کا دین اور اللہ کی دی ہوئی شریعت یہ لوگوں کو پہنچ جائے اور لوگ ایمان لائے۔ انبیاء علیہ السلام جو پیغمبر ہوتے تھے وہ صرف اللہ کے دین کو پہنچانے کے صرف طالب نہیں ہوتے تھے بلکہ عاشق ہوتے تھے، بہت زیادہ ان کی فکر ہوتی تھی کہ اللہ کا لایا ہوا دین اور کلمہ لوگوں تک پہنچ جائے اور لوگ ایمان قبول کر لے، دین قبول کر لے۔ اور اس میں سب سے زیادہ فکر پڑن اور جو بے چینی ہوتی تھی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زیادہ پریشان نہ، آپ کو زیادہ کڑن اور بہت زیادہ غم نہیں ہونا چاہیے اس بات پر کہ یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ آپ کو اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو اتنا زیادہ غمگین ہو رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان کھو بیٹھیں گے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ۔ اب اس آیت کی روشنی میں ہمارے علماء کرام نے، ہمارے بڑوں نے ایک بات سمجھائی ہے، فائدے کی بات سمجھائی ہے کہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں، دین کے داعی ہیں، علماء ہیں، اہل اللہ ہیں، ان کے دل میں انسانوں کی ہدایت اور ان کی اصلاح کا درد اور غم ہونا چاہیے۔ دین کا کام کرنے والوں کے دل میں امت کی اور انسانوں کی ہدایت اور ان کی اصلاح کی فکر ہونا چاہیے۔ پیر ذوالفقار نے بھی فرمایا کہ لوگوں کی اصلاح کا درد دل میں ہونا چاہیے، یہ دین کے کام کرنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہمارے علماء نے اور ہمارے مفسرین نے اس آیت کی روشنی میں یہ بھی فرمایا کہ ہمیں فکر تو ہونا چاہیے، ہمیں بے چینی تو ہونا چاہیے، درد اور غم تو ہونا چاہیے، لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اسی درد اور غم میں مر جائیں اور ہلاک ہو جائیں، بہت زیادہ خطرے میں پڑ جائے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس آیت میں بتلایا گیا کہ آپ کو بہت زیادہ پڑنے کی اور بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کی بات پر ایمان لاتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور نہیں لاتے ہیں تو آپ کو اتنا زیادہ گھٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے تسلی دیا ہے کہ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، کہ آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے باس پرس نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں فکر تو کرنا ہے، لیکن اگر کوئی بالکل نہیں مانتا ہے، انکار کرتا ہے ہماری بات کا، بغاوت کرتا ہے، تو ہمیں بہت زیادہ اس کے پیچھے اپنے آپ کو کھپانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔
وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا۔ دوسری آیت پاک تلاوت کی گئی، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے زمین کے لیے اس کو زینت بنایا، خوشنما بنایا، خوبصورت بنایا۔ زمین پر جتنی چیزیں ہیں تو کون سی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی رونق اور زینت بنایا ہے؟ تو ہمارے مفسرین کرام نے اس کو سمجھایا کہ زینت علی الارض سے کیا مراد ہے۔ ایک تو فرمایا ایک بات کہ زینت سے مراد یہاں پر آیت کریمہ میں زمین پر جو رجال ہے، مرد حضرات ہے، مردوں کا جو گروہ ہے، یہ زمین کے لیے زینت ہے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ زمین کی زینت کون ہے؟ تو فرمایا اہل اللہ، بزرگان دین، علماء کرام، اللہ کے نیک بندے، یہ زمین کے لیے زینت بنایا گیا۔ اس لیے کہ پیر ذوالفقار فرماتے ہیں کہ جو اہل اللہ ہے، جو بزرگان دین ہیں، ان کی نیکی اور تقوی کی وجہ سے یا ان کے علم کی وجہ سے اور ان کی روحانیت کی وجہ سے، ان کے علم و عمل کی وجہ سے برکت ہوتی ہے، زمین پر اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے اور زمین روشن ہوتی ہے۔ اور اہل اللہ اور ہمارے علماء کے علم اور ان کے تقوی اور طہارت کی وجہ سے زمین والے بہت سارے فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں، فتنوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، اہل اللہ کی وجہ سے، بزرگان دین کی وجہ سے، علماء کرام کی وجہ سے۔ اس لیے علماء کرام زمین کے لیے، دنیا کے لیے اللہ نے زینت بنایا۔ اور ایک قول فرمایا کہ زینت، زمین کی زینت کیا ہے؟ زمین پر جو پودے ہیں، درخت ہے، پھول ہے، بوٹے ہے، درخت وغیرہ، یہ سب چیزیں زمین کے لیے زینت ہیں، کیونکہ پھول بوٹوں کے ذریعے سے، درختوں کے ذریعے سے زمین خوبصورت نظر آتی ہے، یہ ظاہری زینت ہے۔ اور ایک قول ہمارے مفسرین نے فرمایا کہ زینت سے مراد یہ ہے، زمین کی زینت، کہ جتنی بھی چیزیں زمین پر ہیں، چاہے وہ درخت ہو، پودے ہو، جانور ہو، درندے ہو، پرندے ہو، یہاں تک کہ زمین پر جو زہریلے جانور ہیں، سانپ، بچھو وغیرہ، یہ بھی اللہ نے زمین کے لیے زینت بنایا ہے۔ کیونکہ علماء کرام نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ ظاہر میں تو یہ زہریلے نقصان دہ، لیکن یہ زہریلے جانوروں کی وجہ سے، درندوں کی وجہ سے، ان سے بھی زمین والوں کی بہت ساری ضرورتیں وابستہ ہیں، کہ یہ علاج معالجے میں کام آتے ہیں، کچھ دوسری ضرورتوں میں کام آتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی اگرچہ بظاہر نقصان دہ ہے، لیکن حشرات، کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو، یہ بھی اللہ نے زمین کے لیے زینت بنایا، اس لیے کہ ان سے انسانوں کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے، کہ ساری چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور وہ زمین کے لیے زینت ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ زمین کی چیزیں اس لیے بنایا تاکہ ہم آزمائیں کہ دنیا میں کون اچھے عمل کرتا ہے، لنبلوہم ایہم احسن عملا، کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہمارے علماء کرام نے ایک بات بہت اچھی فرمائی ہے کہ آدمی، بندہ تھوڑا عمل کرے لیکن اچھا عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بندہ جو بھی کرے تو اچھے طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھے، اخلاص کے ساتھ پڑھے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے، یا کوئی بھی عبادت کرے، تلاوت کرے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تو کوئی بھی عمل کرے تو اچھے سے کرے اسے۔ اسی لیے حدیث پاک میں یہ بھی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها، جس پر پابندی ہو، استقامت ہو، وان قل، اگرچہ وہ تھوڑا سا، آدمی کوئی بھی عمل کرے پابندی سے کرے، ایسا نہیں کہ ایک ہی دن میں 20 رکعت 40 رکعت نفل نماز پڑھ لیا اور پھر ایک ہفتے کے لیے چھٹی، گڈو بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آدمی روزانہ 4 رکعت پڑھے نوافل کوئی یا تہجد وغیرہ، لیکن پابندی سے پڑھے اسے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل وہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو پابندی سے ہو، اگرچہ کہ وہ تھوڑا سا۔ یہ اس آیت کی روشنی میں ہمارے مفسرین کرام نے ہم کو سمجھایا ہے۔ اب انشاءاللہ اسی آیت کی تفسیر لنبلوہم ایہم احسن عملا، اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں، آئندہ جمعہ کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔